نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے لبرل ادارے یعنی لبرل انسٹیٹیوشنز، اور ہمارا آج کا عنوان ہے ادارہ نمبر 6، ادارہ توازن۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے 50 سے زائد ایپیسوڈ اب تک آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اور عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ڈائلیکٹیکل لبرلزم دراصل میری پیش کردہ ایک تھیوری ہے، میرا ایک نظریہ ہے، اور میں اس نظریہ کو دنیا کے 8 ارب انسانوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دنیا میں جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں یا غیر الہامی مذاہب ہیں یا انتظامی مذاہب ہیں، یہ تمام کے تمام مذاہب انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ لہٰذا مجبوری تھی اس امر کی کہ کوئی شخص، دنیا میں کوئی انسان، کوئی فرد اس طرف توجہ دیتا کہ دنیا کے 8 ارب انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے کوئی نیا نظریہ حیات، کوئی نئی آئیڈیالوجی دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ ہو سکتا ہے بعض اور لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہو، تاہم پاکستان لیول پر، پاکستان سطح پر میں نے اس حوالے سے کتب لکھی ہیں، اور میں نے اپنا نظریہ ڈائلیکٹیکل لبرلزم پاکستانیوں کے سامنے اور پھر اپنی تحریروں کے ذریعے اور اپنے قلم کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے میں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے، ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، میں اس حقیقت سے آپ کو آگاہی دے چکا ہوں کہ میرا نظریہ ڈائلیکٹیکل لبرلزم 15 ارکان پر مشتمل ہے، اور وہ ارکان یہ ہیں کہ دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ یہ میرے نظریہ ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے پہلے 5 ارکان ہیں۔ اسی طرح 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں اور 11واں رکن یہ ہیں: تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق آزادی کی پہچان ہیں۔ اسی طرح 12واں، 13واں اور 14واں 3 رکن یہ ہیں کہ جمہوری طرز انتخاب، لبرل طرز حکومت اور متوازن معاشی نظام ترقی کا نشان ہے۔ اور 15واں اور آخری اس کا رکن جو ہے وہ یہ ہے کہ لبرل جد و جہد میں ان سب کی جان ہے۔ سو عزیزان محترم، یہ تمام کے تمام 15 ارکان جو ہے ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے کچھ پوشیدہ پہلو ہیں، جن میں سب سے پہلے اخلاقی پہلو اس کا، پھر مذہبی پہلو ہے، معاشرتی پہلو ہے، اس کا جو ہے ثقافتی پہلو ہے، پھر عالمی نظریاتی پہلو ہے۔ یہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، اور بعد ازاں لبرل ٹرم سے آپ کو آگاہی دی کہ لبرل اصطلاحات کیا ہیں، لبرل عہد کیا ہے، لبرل فرد سے کیا مراد ہے، لبرل سماج کیسا ہوتا ہے، لبرل ریاست سے کیا مراد ہے، لبرل میڈیا کیا ہے، لبرل حکمران کون ہوتا ہے، لبرل تعلیم کیسی ہوگی، لبرل قوانین کیسے ہوں گے۔ اسی طرح میں آپ کو اس حقیقت سے بھی آگاہی دے چکا ہوں کہ اس سے قبل، میری اس تھیوری سے قبل، دنیا میں صرف 5 جو تھے ادارے تھے، صرف 5 ادارے تھے دنیا میں، اور وہ ادارے تھے خاندان، تعلیم، معیشت اور اسی طرح مذہب اور سیاست۔ یہ 5 ادارے تھے، لیکن میں نے اپنے ڈائلیکٹیکل لبرلزم میں 13 ادارے بنائے، کیونکہ آج دنیا کو 5 اداروں کی حکومت سے نہیں چلایا جا سکتا۔ 5 اداروں کی مدد سے چلانا 8 ارب انسانوں کو ناممکن ہے۔ ایک ملک کو نہیں چلا سکتے آپ، ایک ریاست کو نہیں چلا سکتے اچھے انداز سے 5 اداروں کے ساتھ۔ تو یہ میں نے جو بنائے ہیں ادارے، یہ 13 عدد ادارے ہیں۔ میں ان میں سے 5 عدد ادارے آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ان میں ادارہ خاندان ہے، نمبر 2 ادارہ تحریم ہے، نمبر 3 ادارہ تفہیم، نمبر 4 ادارہ تعمیر اور نمبر 5 ادارہ تسخیر۔ تو عزیزان محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے ادارہ نمبر 6، ادارہ توازن، اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو میں آپ کو عرض گزاروں کہ ادارہ توازن جو اس کی 2 اقسام ہیں: ادارہ مادی توازن اور ادارہ سماجی توازن۔ ادارہ مادی توازن اور ادارہ سماجی توازن۔ تو عزیزان محترم، ادارہ مادی توازن اور اس کے ذیلی ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا مطلوب ہے۔ تو ادارہ توازن کی 2 اقسام ہیں: ادارہ مادی توازن اور ادارہ سماجی توازن۔ اور ادارہ مادی توازن کی ڈیفینیشن سمجھ لیں
کہ ادارہ مادی توازن کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ ادارہ جس میں افراد کو قوتوں کے درمیان برابری، وزن کی برابر تقسیم، مساوی وزن اور تناسب کی دو چیزوں، استقلال اور نہ بدلنے والی اشیاء سے متعلق علم مہیا کیا جائے۔ دوبارہ سن لیں، وہ ادارہ جس میں افراد کو قوتوں کے درمیان برابری کے بارے میں بتایا جائے، وزن کی برابر تقسیم کے بارے میں بتایا جائے، مساوی وزن اور تناسب کی دو چیزوں کے حوالہ سے بات کی جائے، اسی طرح استقلال اور نہ بدلنے والی اشیاء سے متعلق علم مہیا کیا جائے، اس ادارہ کو ادارہ مادی توازن کہیں۔ ادارہ مادی توازن۔ تو ادارہ مادی توازن کے کچھ ذیلی ادارے ہیں، ذیلی ادارے وہ سمجھ لیجئے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے یونیورسٹیاں، یعنی سائنسی علوم کی تدریس۔ نمبر 2 پوسٹ گریجویٹ کالجز، یعنی سائنسی علوم کی تدریس۔ اور نمبر 3 میڈیکل یونیورسٹیاں۔ نمبر 4 پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالجز۔ اور نمبر 5 زرعی یونیورسٹیاں۔ نمبر 6 پوسٹ گریجویٹ زرعی کالجز۔ اسی طرح نمبر 7 پہ آتا ہے انجینئرنگ یونیورسٹیاں۔ اور نمبر 8 ہے پوسٹ گریجویٹ انجینئرنگ کالجز۔ نمبر 9 پہ ہے ویٹرنری یونیورسٹیاں۔ اور نمبر 10 پہ ہے پوسٹ گریجویٹ ویٹرنری کالجز۔ نمبر 11 ایجادات۔ اور نمبر 12 اختراعات۔ نمبر 13 توازن صحت۔ اسی طرح توازن صحت میں آتا ہے بڑے بڑے ہسپتالوں کا قیام، اس میں بڑے بڑے ہسپتال جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح نمبر 14 پہ آتا ہے سائنسی لیبارٹریز۔ نمبر 15 پہ کتب خانے۔ اور نمبر 16 پہ آتا ہے پوسٹ گریجویٹ سطح کے کمپیوٹر کالجز۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔